بلا شبہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نور والا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا اظہار آپ کا چہرہ انور ہے، اس کی تجلیاں ہیں۔ لیکن اگر کسی نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو پھر اس کو پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وصف با کمال ہے، تو پھر وہ تو جان سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوبصورت چمکدار رنگت والے تھے، جس کی رنگت کسی بھی شے کی رنگت اگر چمکدار ہو تو کشش بڑھتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چمکدار رنگت والے تھے، اور پھر جو دو لفظ کہے کانا عرقہ اللؤلؤ، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ موتیوں کی طرح تھا۔ یہ دیکھیں صحابی بھی کمال کے ہیں، اور الفاظ کا چناؤ بھی کیسا کمال کا کر دیا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے بڑا خوبصورت پسینہ ہے آپ کا، لیکن آپ نے کہا لولو، موتیوں کی طرح۔ جب انسان کے جسم پر پسینہ آتا ہے تو قطرات ہوتے ہیں پسینے کے، جسم کے اوپر لگے ہوتے ہیں یا زمین پر گرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں حضور کے جو جسم انور پر پسینے کے قطرے تھے وہ موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ جس کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ وہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ عام طور پہ پسینے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، سمجھا جاتا ہے بدبو ہے، ٹھیک ہے، جراثیم ہے، لیکن حضور کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ آگے جو تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ سے کوئی ہاتھ ملاتا، ہاتھ ملانے کے بعد انسان کا جسم کی جو حیت ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ کیسا ہے، سخت ہے، درمیانہ ہے، نرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور سے کوئی ملتا، آپ سے مصافحہ کرتا، دست بوسی کرنے لگتا، تو آپ کے ہاتھ کو جب چھوتا تو ایسا لگتا کہ جیسا ریشم کی طرح بالکل ملائم، بالکل نرم حضور کے ہاتھ مبارک ایسے، یہ حضور کا حلیہ مبارک ہے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ جو حضور کے پاس جب میں بیٹھتا میں نے محسوس کیا ایک تو پسینے کی خوشبو ہے نا وہ نہیں، حضور کے پاس بیٹھتا تو مجھے ایک عجیب سی خوشبو لگتی۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جو مشک ہوتی ہے، عنبر ہوتی ہے، جو خوشبوؤں کے نام ہیں، کہتے ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، مجھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک خوبصورت کمال کی من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت سی مہک آتی۔ وہ زمانہ ہے کہ جب نہ پنکھے تھے، وہ زمانہ جب گرمی تھی۔ آج مکہ اور مدینہ کی گرمی بڑی شدت کی ہوتی ہے جب سہولتیں ہیں، لیکن اس زمانے میں دنیاوی کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن حضور کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے وہ پسینے کی نعوذ باللہ بدبو محسوس نہیں کرتا، وہ گھن محسوس نہیں کرتا، بلکہ بیٹھتا ہے تو چہرے کو تو دیکھنے کو دل چاہتا ہے میں دیکھتا ہی رہوں، لیکن یہ بھی دل چاہتا ہے کہ حضور کی جو خوشبو آ رہی ہے میں سونگھتا ہی رہوں۔ اور یہ بھی مشہور تھا کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں چلے جاتے، جس گلی سے گزر جاتے، شام تک ایک قدرتی احساس پیدا ہوتا، ایک مہک سی لوگوں کو محسوس ہوتی کہ اس گلی سے کوئی گزرا ہے اور گزرنے والا گزرا ہے، اور گزرنے والا گزرا اس سے مراد حضور گزرے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نہیں بھی دیتے تھے پھر بھی خوشبوئیں عطا فرما کے جاتے تھے۔